جو یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہو. ہم یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ نظر آئیں گے. اگر آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانے دیں. منسٹر انکلیو میں میری کوئی ملاقات نہیں. مذاکرات کے اوپر آپ چند گھنٹے ٹھہر جائیں. مذاکرات کوئی نہیں. پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. منسٹرز انکلیو میں میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مذاکرات پر کچھ وقت انتظار کر لیں، جلد سب پتہ چل جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پر پریس کانفرنس. کہا جو ڈی چوک پہنچے گا گرفتار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہاں پہنچے اور پھر آسانی سے واپس چلا جائے. جو شخص بھی یہاں پہنچے گا قانون کے مطابق اس سے نمٹیں گے. سیاست کرنی ہے کریں، مگر عالمی سطح پر ملک کو بدنام نہیں کرنے دیا جائے گا. وفود آ رہے ہیں. مخصوص وقت پر احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے یہ لوگ اسلام آباد پر دھاوا بول دیتے ہیں. کس طرح پلان کیا گیا؟ چند روز میں سارے ثبوت سامنے لائیں گے. جو پولیس اہلکار شہید ہوئے اور زخمیوں کے ذمہ دار احتجاج کی کال دینے والے ہیں. یہ لوگ کسی بھی طریقے سے لاشیں چاہتے تھے. ہمارے لیے آسان تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیتے، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا. بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام لے کر اڈیالہ جیل پہنچ گئے. سرکاری ذرائع نے بتایا پیغام دیا گیا کہ پی ٹی آئی نہیں مانتی تو مجمع میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا. پی ٹی آئی مجمع میں اشتہاری اور افغان دہشت گرد موجود ہیں. تحریک انصاف کو کہا گیا پشاور موڑ نہیں سنگجانی میں احتجاج یا دھرنا دیں. پیغام دیا گیا کہ اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. اسلام آباد میں حکومت اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی افواہیں. تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کی تردید کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت سے تحریک انصاف کے مذاکرات شروع نہیں ہوئے. مذاکرات ہوئے تو سب کو آگاہ کیا جائے گا. ہماری ملاقات صبح بانی پی ٹی آئی سے ہوئی تھی. بانی کی ہدایت کے تحت پارٹی میں مشاورت ہو رہی ہے. بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں بانی سے دوسری مرتبہ ملاقات ختم. شرپسندوں کے ہاتھوں شہید کانسٹیبل مبشر بلال کی نماز جنازہ ادا. وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی. شہید کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا جائے گا. ملک جب ترقی کرنے لگتا ہے شرپسند جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیتے ہیں. 9 مئی کو فساد کرنے والے دوبارہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں. کانسٹیبل مبشر ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے جو ملک کی ترقی کا دشمن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید پولیس اہلکار مبشر کے اہل خانہ سے تعزیت. ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلانے کی ہدایت. کہا مجھ سمیت پوری قوم کانسٹیبل مبشر شہید کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. نام نہاد پرامن احتجاج کے نام پر پولیس اہلکاروں پر حملہ قابل مذمت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا فسادیوں نے احتجاج کے نام پر بے گناہ کی جان لی، معاف نہیں کریں گے. پہلے بھی ایک کانسٹیبل کو شہید کیا گیا، اب پھر خونخواری کا مظاہرہ کیا گیا. کیا عوام کے جان و مال کی حفاظت کی ڈیوٹی کرنے والے کسی کے بیٹے نہیں؟ عوام پوچھتے ہیں احتجاج کے نام پر خون بہانے کا سلسلہ کب بند ہوگا؟ طالبان کے طریقے سے پولیس اہلکاروں کے سروں کو ٹارگٹ کیا گیا. تحریک انصاف 9 مئی پارٹ 2 چاہتی ہے، انہیں لاشیں چاہیے. بانی کو لاشوں کے بغیر سکون نہیں آئے گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے پولیس اہلکار مبشر کو شہید کیا. اٹک کٹی پہاڑی پر کانسٹیبل واجد کو گردن اور بازو پر گولی لگی. 70 اہلکار زخمی ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. کیا سرگودھا میں ایف سی اہلکار کو جنات نے گولی ماری؟ بشرا بی بی سلطانہ ڈاکو بنی ہوئی ہیں. وہ مذہب کا تڑکا لگا کر لوگوں کو اکسا رہی ہیں. دوسروں کے بچوں کو احتجاج میں لانے والوں کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ اب کوئی بشرا بی بی کو گھریلو خاتون نہ کہے. وہ فتنہ فساد مارچ لیڈ کر رہی ہیں. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو اسلام آباد پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر مہمان صدر کا پرتپاک استقبال کیا. بیلاروس کے صدر نے طیارے سے اترتے ہی وزیر اعظم کو جھپکی ڈالی. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. مہمان صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا.
معیشت، تجارت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال، مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے بیلاروس ملٹری انڈسٹری کے وزیر مملکت کی ملاقات، دفاعی پیداوار کے شعبے میں تعاون سے متعلق تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر تجارت جام کمال نے بیلاروس کے وزیر توانائی کے ساتھ بزنس فورم کی مشترکہ صدارت کی۔ جام کمال کا کہنا تھا دو طرفہ معاہدوں سے تجارت کو فروغ ملے گا۔ بیلاروس کے وفد کی SIFC حکام سے بھی ملاقاتیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسلام آباد میں راستوں کی بندش نے سبزی منڈیاں سنسان کر دیں۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر، ٹماٹر 250 سے بڑھ کر 450، پیاز 200 اور آلو 130 سے 200 روپے کلو پر جا پہنچا۔ لاہور میں بھی سپلائی متاثر ہونے سے قیمت میں اضافہ۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ، کہا راستے نہ کھولے گئے تو آج سے پیٹرول پمپ مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کا یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، صوبوں کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں۔ جی چوک پر PTI یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیس حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں CIA سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر PTI رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج۔ راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی PTI اور اہلیہ بھی نامزد۔ ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر اور اسد قیصر نامزد۔ مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں۔ PTI کارکنوں کی سنجانی ٹول پلازا پر سرکاری سامان چوری کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ PTI کارکن سرکاری کمپیوٹر اور دیگر قیمتی سامان ساتھ لے گئے۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس کی گاڑی بھی جلائی۔ پرتشدد کارروائیوں اور توڑ پھوڑ کی متعدد ویڈیوز سامنے آ چکی۔ CCTV کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت جاری۔ ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی۔ کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں، پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی، کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے، کوئی روڈ بلاک کیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ بانی PTI کی رہائی مذاکرات نہیں، عدالت سے ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے 9 جج نامزد کر دیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ججوں کے ناموں کی منظوری 11/4 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس محمد کریم خان آغا سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچوں کے سربراہ ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا عمر ایوب اور شبلی فراز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ دونوں ارکان کا 2 گھنٹے انتظار کیا گیا۔ فون مسلسل بند ہونے پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کی منظوری نہیں دی، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پانی ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ اس پر صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور ہم سب ایک پیٹ پر ہیں۔ ہم نے جمہوریت کے لیے کڑوا گھونٹ پی کر نون لیگ کو سپورٹ کیا، مگر مختلف ایشوز پر آج بھی اختلافات ہیں۔ بلوچستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان، کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف حل بتائیں۔
10 سال کے مصور خان کے اغوا پر افسوس ہوا۔ کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ بچے اغوا ہوں۔ بچوں کو اغوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لوگوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف آپریشن کے سوا اور کوئی آپشن نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ جب تک موقع ہے بلوچستان کے عوام کی خدمت کروں گا۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز اور تحقیقات پر FIA سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل نے کہا FIA کی جانب سے تقریباً 60 صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر وکیل نے بتایا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے سیکشن کو ختم کر دیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز بھی ختم ہو چکے۔ جسٹس محمد جمال مندوخیل نے کہا صحافیوں کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا۔ وی لاگ کریں لیکن بات شائستگی سے کریں۔ صحافیوں کا پرسنل ہونا نامناسب رویہ ہے۔ سماعت 10 روز کے لیے ملتوی۔ ایکنک نے 172 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی پروجیکٹس میں شامل۔ کراچی کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے سے سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ پاکستان کا زمبابوے کے خلاف کم بیک کا مشن۔ دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، حسیب اللہ اور محمد حسنین آؤٹ، ابرار احمد اور طیب طاہر ڈیبیو کریں گے۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ 3 میچوں کی سیریز میں میزبان زمبابوے کو 1-0 کی برتری حاصل۔ بھارت نے آسٹریلیا کو پرتھ ٹیسٹ میں دھول چٹا دی۔ 295 رنز کے بھاری مارجن سے فتح یاب۔ 534 رنز کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 238 رنز ہی بنا سکی۔ بھارتی ٹیم نے پہلی اننگز میں 150 پر آل آؤٹ ہونے کے بعد شاندار کم بیک کیا۔ جسوال نے 161 اور کوہلی نے 100 رنز بنائے۔ کپتان جسپریت بمراہ 8 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ قرار۔ کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھو بالا صحت مند قرار۔ آج سفاری پارک منتقل کیا جائے گا۔ عالمی تنظیم 4 پاس کی ٹیم نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ سفاری پارک میں ہتھنی مدھو بالا کے لیے خصوصی انکلوجر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ پارک میں سونیا اور ملائکہ نامی ہتھنی پہلے سے موجود ہیں۔ پاکستانی ہنرمندوں کا شاہکار بیلاروسی وزیر ہاتھ سے بنے رکشے کے دیوانے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستانی روایتی رکشہ دکھایا۔ بیلاروسی وزیر توانائی رکشے میں بیٹھے دلکش ڈیزائن کی تعریف کی۔ جام کمال کی بیلاروس کو رکشے برآمد کرنے کی بھی پیشکش۔